السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ قابل احترام جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد مہاراشٹرا کے میرے محترم، اس کے ناظم، دیگر اراکین عہدیداران، یہاں کے شعبۂ دعوت کے قابل قدر علماء، فضلاء، دعاء، مبلغین، اسی طرح سے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ایک لمبے انقطاع کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم لوگ جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے آج پھر اکٹھا ہو رہے ہیں، اور جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے میں مزید بہت ساری باتیں جو ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج پیش کی جائیں گی، اور مزید جو اس کے اندر بہت سارے مباحث باقی ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ حلقوں میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو سازگار فرما دے، ہمارے مسائل کو، ہماری مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اور مختلف انداز کی جو رکاوٹیں وقتاً فوقتاً آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکاوٹوں سے ہمیں بچا کر ہمیں اپنی معمول کی، امن کی زندگی، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدید مناہج میں آج کے لیے جو چند مباحث ہیں، شاید ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس سے پہلے یا بالکل شروع میں، کہ اس کتاب میں کل 116 سوالات کے جوابات ہیں، 116 سوالات کے جوابات ہیں، اور 4 مجلسیں یا 5 مجلسیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ ان مجلسوں میں کئی ایک سوالات کے جوابات ہم نے جدید مناہج کے حوالے سے پڑھائے، اور چند سوالات آج بھی منتخب کیے گئے ہیں اس میں سے، جن کا ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تذکرہ کریں گے اور اسے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات باقی ہیں۔ کچھ سوالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر جن کی ضرورت ہمیں اپنے اس ملک میں، اپنے وطن میں یا اپنے ماحول میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سوالات ہیں جو عالمی طور پر دنیا میں جس ملک میں بھی کوئی آدمی رہتا ہو، وہاں اسے اس کی ضرورت ہے، تو وہ سوالات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے، اور ان سوالات کے جوابات میں صحیح منہج کا پتہ چلے گا، وہ منہج جو کتاب و سنت کا منہج ہے، اور جو مناہج نئے جدید جو مناہج ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک سوال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، آج کے لیے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شخص سلف کے منہج کے جو اصول ہیں اس کی مخالفت کرے۔ منہج سلف کے اصول کیا ہیں؟ یہ ایک موضوع ہے، اور بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی بنیادی موضوع ہے کہ سلف صالحین کا جو منہج ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی مستقل کوئی پروگرام ہو یا کوئی مستقل کوئی خطاب ہو، تو اس میں تفصیل سے آپ کو ساری باتیں پیش کی جائیں گی کہ سلف صالحین کا جو منہج ہے
منہج سلف جو ہے اس کے اصول کیا ہیں، اس کے پرنسپلس کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کی جائے گی۔ بہرحال منہج سلف کے جو اصول ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے کوئی آدمی، سلف کے منہج کے اصولوں کو نہیں مانتا، اس کے علاوہ جو دیگر مناہج ہیں، دیگر راستے ہیں، رافضیت کا راستہ ہو، شیعیت کا راستہ ہو، ہے نا، صوفیت کا راستہ ہو، روحانیت ہے، عقل پرستی، مودودیت، مثال کے طور صوفیت، معتزلہ، اعتزال، عقلانیت، عقل پرستی، ہے نا، یا اور اگر باریک میں جائیں، نیچے اتریں، انکار حدیث، کیونکہ عقل کی بنیاد پر ہی حدیثوں کا انکار کیا جاتا ہے، لیکن حدیثوں کا انکار کرنے والوں کا ایک گروپ ہے ان کا، وہ کام کس نے کیا ہے، اس کا فاؤنڈر کون ہے، ان فاؤنڈرز کی حمایت کرتے ہوئے سلف کے منہج سے دور مخالفت کرتے ہیں، غیر سلفی منہج دیگر جو ہیں ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے جو فاؤنڈرز ہیں ان فاؤنڈرز کی تعریف کرتے ہو، ان کی کیا کرتے ہو، تعریف کرتے ہو، بہت اچھے تھے، بہت کام کیا ہے، ایسا کیا ہے، ویسا کیا، مثال کے طور پر ایسا کام کرنے والے ہو۔ اب سوال یہ ہے، جو فاؤنڈرز کی تعریف کرتا ہے، جو ان سلفی منہج کے علاوہ مناہج کا سپورٹ کرتا ہے، کیا اس آدمی کو انہی منہجوں سے جوڑا جائے، کیا اس آدمی کو اسی میں شامل کیا جائے، یہ سوال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ تو سوال بہت اہم ہے، اور آج کل کے دور میں یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو منہج سلف ہے، اس منہج کے علاوہ جو مناہج ہیں، ان مناہج کے فاؤنڈرز ہیں، اب اگر ان کی آپ لائف دیکھیں گے کب کے ہیں، تو آپ کو ایک تاریخ پیدائش ملے گی، اس صدی میں یہ فرقہ وجود میں آیا، اس زمانے میں یہ فرقہ وجود میں آیا، اس زمانے میں فرقہ وجود میں آیا، اس کی بنیاد اس سال میں پڑی، اس کی بنیاد اس سال میں پڑی، سارے فاؤنڈرز کے نام معلوم پڑیں گے، اس کی ڈیٹیل معلوم پڑے گی۔ اچھا، اس میں سے کچھ لوگوں کا تذکرہ آئے گا بھی آگے، کیونکہ اکثر لوگوں کے بارے میں یہاں بتایا بھی گیا ہے کہ وہ کون ہے، اس فرقے کا بانی کون ہے، اس فرقے کا بانی کون ہے۔ آج ہی کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو لوگوں کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے صدام حسین کو سنا ہے؟ صدام حسین وہ کس فرقے کا تھا، کس پارٹی کا تھا، اس کا کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچوں کے نام صدام کے نام پر رکھے گئے، ہے کہ نہیں؟ آج بچے جوان بھی ہو گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے، 25 سال 30 سال کی عمر ہو گئی ان کی، ہے کہ نہیں؟ جب کویت کے اوپر حملہ کیا تھا صدام نے، ہے کہ نہیں، تو اس وقت اس کو سب سے بڑا مجاہد مانا گیا تھا، مجاہد فی سبیل اللہ، اور اس بنیاد پر لوگوں نے اپنے بچوں کے نام صدام رکھ دیے تھے، جبکہ صدام کا نہ تو نام صحیح ہے نہ کردار صحیح ہے، کی تعریف کرتا ہے، اس کے فاؤنڈرز کے ساتھ جڑتا ہے، اس لیے اس کو بولو کہ یہ آدمی اسی پارٹی کا ہے، یہ آدمی اسی جماعت کا ہے، اسی گروپ کا ہے، یا اسی فرقے کا ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ اس سے قریب ہو جائیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کی بات کو سن کر کے گمراہ ہو جائیں گے، بھٹکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اپنے پیروں کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے اپنے فاؤنڈرز کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی کوششیں، ان کی خدمات بیان کر رہے ہیں۔ تو سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا ایسے آدمی کو اسی پارٹی کے ساتھ جوڑنا واجب ہے تاکہ دوسرے لوگ گمراہ ہونے سے بچیں؟ یہ سوال ہے، یہ سوال آج بھی ہمارے آپ کے ذہن میں آتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نظریے کے حامل ہیں، وہ اپنے اپنے اماموں، اپنے اپنے عالموں یا اپنے اپنے جماعت کے فاؤنڈرز کی تعریف کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے ہیں، ان کی صرف تعریف سننا چاہتے ہیں، ان کی مذمت نہیں سننا چاہتے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح بھی اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اس غلطی کی اصلاح کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ ہمارے بڑے کی بے عزتی کر رہا ہے، ہمارے بڑے کی توہین کر رہا ہے،
ہمارے جماعت کے جو وہ ہیں مؤسس ہیں، جو اس کے بانی ہیں، اس کی توہین کر رہا ہے، یہ ایسا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی غلط بات بتا دوں میں آپ کو، حق بات جو ہے نا کسی کے بھی خلاف جائے، حق بات جیسے کہنے کا حکم ہے، ایسے ہی حق بات کے لیے آدمی کو اپنا سینہ کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ معصوم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے اور بالکل ہو سکتی ہے، 100% انسان ہے تو غلطی ہوگی، آپ سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے۔ تو اب جب غلطی ہونے کا امکان ہے تو اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی غلطی ہماری بتا رہا ہے تو اس کو سننا ضروری ہے۔ اگر اس کا اعتراض غلط ہے یا وہ غلطی نہیں ہے اور وہ غلطی ہو رہی ہے بتانے والے کو، تو اس کی وضاحت کر دی جائے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے سننا ہی نہیں ہے، میں جو بولا ہوں وہ صحیح ہے، غلطی میں نہیں کر سکتا یا میری بات غلط نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تعصب ہوگا، یہ ہٹ دھرمی کہلائے گا، یہ حق بات قبول نہ کرنے والی بات ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے رحم اللہ رجلا، رحم اللہ رجلا یا رحم اللہ امرأ اہدی الی عیوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو میرے عیوب، میرے اندر جو عیب پایا جاتا ہے، جو میرے عیوب مجھے ہدیہ کر دے، یعنی کیا مطلب؟ میرے عیوب مجھے بتا دے، میری غلطیاں مجھے بتا دے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ سے یہ چوک ہو رہی ہے، آپ سے یہ مسٹیک ہو رہی۔ جو شخص مجھے میری غلطیاں بتائے، میری اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آدمی پر رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو اس آدمی کے اوپر۔ آپ سوچیں عمر بن خطاب خلیفہ وقت اور اسلام کی دوسری سب سے بڑی شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے نبی، پوری انسانیت کے نبی رسول، لیکن اس امت کا سب سے اونچا انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد دوسری شخصیت عمر بن خطاب۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت اس آدمی کے اوپر جو میرے عیوب مجھے بتائے۔ سبحان اللہ۔ آج عجیب مسئلہ ہو چکا ہے، اس قدر کہہ لیجئے کہ عصبیت غالب ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی غلطیاں سننے کو تیار نہیں۔ بھئی آپ غلطی، میں غلطی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن میں سنوں تو صحیح کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، میں کون سی غلطی کر رہا ہوں، مجھے بتانے والا کیا بتا، اس کو سننا ضروری نہیں ضروری، اسے سننا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ غلطی نہیں ہے تو میں وضاحت کر دوں گا غلطی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن میں اگر کہوں کہ مجھے سننا ہی نہیں، غلطی میں کر رہا ہوں ایسی کوئی بات مجھے سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، تو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو عناد ہے، یہ تو سرکشی ہے، طغیان ہے، یہ تو حد سے تجاوز ہے، یہ چیز کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہی آپ بات جان لیں کہ علم والا غلطی قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جاہل آدمی اپنی غلطی پر اڑا رہتا ہے، ماننے کو سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ جو جتنا بڑا علم والا ہے، جو جتنا بڑا ہے منصب میں، سلف میں ہمارے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنی غلطیوں کے سلسلے میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ میری غلطی اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ عمر بن خطاب کی بات چل رہی تھی، ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں۔ جب خلیفہ بنے، خلافت بیعت ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں صحیح چلوں تو میری مدد کرو، میں صحیح چلوں تو کیا کرو؟ استقامت کے ساتھ چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے غلطی ہو، اعوججت، تو اگر میں ٹیڑھا کروں کہیں، فقومونی، تو مجھے سیدھا کر دو، میری اصلاح کر دو، میرا راستہ سیدھا کر دو اگر مجھ سے کہیں ٹیڑھا راستہ میں چل رہا ہوں۔ آپ سوچئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، اگر مجھے کوئی میری غلطی بتائے تو یہ میری نہ اس سے میری شان کم ہوتی ہے، نہ میری بے عزتی ہوتی ہے، اور نہ میری توہین اس کے اندر ہوتی ہے۔
اور نہ بولنے والا مجرم ہوتا ہے، نہ بولنے والا مجرم ہے، اور نہ مجھ سے غلطی اگر ہو رہی ہے تو میں غلطی کروں گا، کیونکہ انسان کو غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، اور مجھے اپنی غلطی مان لینے سے میری بے عزتی نہیں ہوتی ہے، میرا درجہ کم نہیں ہوتا، بلکہ میرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہو جاتا ہے۔ حق قبول کرنے والے کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، اور باطل پر اڑے رہنے والے کا درجہ اور زیادہ اتر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو باطل پر ہے اور دوسرے اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان نے اس کا کیا جواب دیا؟ وہ جواب کہتے ہیں، جو شخص، سنیے غور سے، جو شخص منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے، منہج سلف کے اصولوں کی مخالفت کرے اور منہج سلف کے مخالف مناہج اور ان کے ماننے والوں، ان کے فالو کرنے والوں یا ان کے فاؤنڈرز کی کیا کرے؟ تعریف کرے، اس کا شمار مخالفین میں ہی ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے، جو آدمی منہج سلف کو فالو نہ کرے، غیر سلفی منہجوں کے پیچھے چلے، ان کے فاؤنڈرز کی تعریف کرے، اس کا سپورٹ کرے، اس کی تائید کرے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، اس کو اسی میں شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا سپورٹ کر رہا ہے، اس کے فاؤنڈرز کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اسی کا آدمی ہے، اسی کا فرد ہے وہ۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی لا علمی میں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا اس کے پاس، نادانی میں وہ اس کے پاس گیا، اس کو سن رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، سمجھا دیا جائے، اس کو بتا دیا جائے، اس کی رہنمائی کر دی جائے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا تو مان لیتا ہے، اور یا تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں اس معاملے میں غور کر لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو اس سے باز کر لوں گا۔ تو اگر غلطی اور چوک کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے نا، نادانی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، بتانے کے بعد آدمی مان جائے تو اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، سمجھانے کے باوجود جو آدمی انہی کی تعریف کرے، انہی کا سپورٹ کرے، انہی کا چرچا ہر طرف کرے، انہی کو پروموٹ کرے، میرے بھائیوں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس آدمی کو انہی غیر مناہج میں، غیر سلفی مناہج میں شامل کیا جائے گا، وہ بھی مخالفین میں شامل کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، کیا ہے وہ؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہاں پر قوم کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ قوم کا مطلب نامزد دھرم اور دین کے ماننے والے ہی مراد ہے، نہیں، مطلب قوم یہود یا قوم نصارہ ہے نا، یا قوم مجوس، قوم فلاں، قوم، ایسا مت سمجھیں۔ قوم کا مطلب لوگ، قوم کا مطلب لوگ، ایک علاقہ، ایک گروپ لوگوں کا۔ اچھا، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اتفاقی چیز ہو جائے، اتفاقی چیز ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اتفاقی چیز نہ ہو، بلکہ کیسی چیز ہو؟ ایسی چیز ہو کہ باقاعدہ اس کو جان کر کے، سمجھ کر کے، اس کا سپورٹ کر کے، اس کی تعریف کر کے، اس کی حمایت کر کے آدمی اس کے ساتھ میں اس کے جیسا کرتا ہو، تو ایسے صورت میں اس کو اسی میں شامل کیا جائے گا، اسی میں شمار کیا جائے گا۔ اسی اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ اب خیر بات لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس وقت اس پر بات کریں مشابہت پر، تو اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اتنی سی بات پر۔ آگے جو ہے مزید وضاحت کرتے ہوئے شیخ کہتے ہیں اسے سلفی منہج کی دعوت دینا، اس آدمی کو جو دوسرے منہج کی تعریف کرتا، سپورٹ کرتا ہے، وہ انہی میں شامل کیا جائے گا، اس کو اسی میں سے مانا جائے گا۔ البتہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو منہج سلف کی دعوت دیں، منہج سلف کو اسے سمجھائیں، ایسے ہی اسے نصیحت کریں، اسے نصیحت کریں کہ بھئی آپ جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے نا، یہ ساری باتیں ہم اس کو بتلائیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر وہ بات مان لے، حق کی طرف لوٹ آئے، حق تسلیم کر لے، کہتے ہیں تو الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، حق تسلیم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اور اگر وہ حق تسلیم نہ کرے، حق تسلیم نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس سے قطع تعلق کر لیا جائے گا، اس سے قطع تعلق کر لیا جائے گا اور اسے اپنے سے الگ تھلگ کر دیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی، شیخ صالح فوزان کا جواب کیسا ہے؟ اگر وہ حق تسلیم کر لے، مان لے، تب تو الحمدللہ، اور نہیں مانتا ہے
تو ایسی صورت میں ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے، نہ اس کو اپنے ساتھ رہنے دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے یا ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ دیکھنے والی عوام کیا سمجھے گی؟ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، حق پر ہے، منہج سلف پر چلنے والا آدمی، اس کی باتوں کو سن سکتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں، اس کی دعوت کو سن سکتے ہیں، اس کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر۔ تو اب دیکھیں، ایک بات تو یہاں خاص طور پر سمجھ میں آتی ہے شیخ صالح فوزان کے جواب سے، وہ ہے کہ اگر وہ اتفاقی طور پر غلطی سے اگر کسی کے ساتھ چلا جائے، کسی کی غلطی سے تعریف کر رہا ہو، ہے نا، اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمارے آپ کے سمجھانے سے مان جاتا، ہمارے اور آپ کے سمجھانے سے مانتا، نصیحت کرنے تسلیم کرتا، بولتا ہاں یار مجھے تو معلوم نہیں تھا، اچھا ہوا، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں رہنمائی کی، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ ایسا کچھ تھا، یار میں تو نادانی میں یہاں پہنچ گیا تھا، بہت بہت شکریہ، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن چونکہ وہ نادانی میں، غلطی میں یہ کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ سب کچھ جان بوجھ کر کے پورا سپورٹ کر رہا تھا، پوری حمایت کر رہا تھا اور پورے طور پر ان کے ساتھ دے رہا تھا، اسی لیے تو وہ سمجھانے کی وجہ سے، سمجھانے کے باوجود بھی، نصیحت کرنے کے باوجود کیا کر رہا ہے؟ مان نہیں رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کسی چیز کو سیریسلی فالو کرتا ہے وہ سمجھانے کے باوجود بھی اس سے مانتا نہیں، اس کو پھر بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اور اگر نہیں توفیق ملتی ہے اور وہ ہدایت نہیں چاہتا ہے تو پھر اسی میں بہکتا رہتا ہے۔ تو یہ دو باتیں کہ اگر وہ مان لے تو ٹھیک، اور نہ مانے تو اس سے قطع تعلق کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ رکھنے سے یا اس کے ساتھ رہنے سے غلط پیغام جائے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ حق پرست ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس لیے اس کی بات درست ہے، اس کی بات سننی چاہیے، فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب یہ سوال بہت آتا ہے، بہت سارے سوال آتے ہیں، بھائی ہمارا ایک دوست ایسا ہے، ہمارا بڑا بھائی ایسا ہے، ہمارے چاچا ایسے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ایسے ہیں، ایسا وہ کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اس کے ساتھ رہیں کہ نہ رہیں، اسے تعلق رکھیں کہ تعلق نہ رکھیں؟ بلکہ بہت سارے لوگ اس کے آگے بھی سوال کرتے ہیں، بھائی اس کے یہاں شادی کا پروگرام، شادی بھی شرکت کریں کہ نہ کریں؟ اس نے دعوت دی ہے، اس کی دعوت کھائیں کہ نہ کھائیں، ہے نا؟ مثال کے طور پر اس کی وفات ہو گئی، اس کے جنازے میں جائیں کہ نہ جائیں؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں لوگ بہت سارے۔ اس طریقے سے تعلقات اس سے کیسے رکھے جائیں، اس بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب شیخ صالح فوزان نے یہاں پر دے دیا ہے۔ جواب یہی ہے، سمجھانا، بجھانا، نصیحت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کریں، سمجھائیں، کیونکہ دشمنی ہماری اس کی ذات سے نہیں ہے، اس کے اس غلط منہج سے ہے، اس کے اس باطل عقیدے سے ہے، اس باطل نظریے سے ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ ہمیں اس سے نفرت ہے اور ہمیں اس کی ذات سے محبت ہے، اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس غلط نظریے سے توبہ کر لے اور صحیح نظریے پر آ جائے، غلط منہج کو چھوڑ دے، صحیح منہج پر آ جائے، اسی لیے تو ہماری چاہت ہے۔ تو جو آدمی کسی کو اس کے باطل راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا دشمن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا بھائی خواہ ہوتا ہے، اس کا ناصح ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہمیں اور سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس سے تعلق ختم کر لیں، قطع تعلق کر لیں، بائیکاٹ کر دیں، تو پھر اس کو دعوت کیسے دیں گے، اس کو سمجھائیں گے کیسے؟ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے اسی وقت کہ قطع تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے دعوت نہ دیں، نصیحت نہ کریں۔ قطع تعلق مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں اس کے ساتھ میں نہ رہیں، کیونکہ عام حالات میں اس کے ساتھ میں رہنے سے غلط میسج جائے گا، ہے نا؟ اس کو لوگ حق سمجھیں گے، صحیح سمجھیں گے، یہ کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ قطع تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے منہج میں تعلق نہ رکھیں، اس کے نظریے میں تعلق نہ رکھیں، اس کی فکر میں تعلق نہ رکھیں۔ اس اعتبار سے قطع تعلق ہے، اس اعتبار سے قطع تعلق، ورنہ ہم موقع دیکھ کر کے، تنہائی دیکھ کر کے، کوئی فرصت کا موقع دیکھ کر کے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، خط لکھ کر کے، جو بھی پاسبل ہو اس کے ذریعے سے اس کو حق کا پیغام پہنچاتے رہیں۔
تو قطع تعلق دو معنی میں، ایک معنی میں کہ لوگوں کے سامنے ہم عوامی طور پر یعنی عمومی طور پر عام حالات میں اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، کیونکہ اٹھنا بیٹھنا کرنے سے، ساتھ ساتھ میں رہنے سے، دوستانہ تعلقات ظاہر کرنے سے لوگ گمراہ ہوں گے لوگ۔ اور دوسری چیز اس کے اس منہج سے چونکہ نفرت ہے، اس لیے اس منہج میں اس کا ہمیں ساتھ دینے سے بائیکاٹ کرنا ہے، ورنہ ایک تعلق اس طرح کا تعلق ہمیشہ اس سے رکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کو حق راستہ دکھائیں، باطل منہج سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کو تنہائی میں مل کر کے اس کے ڈاؤٹس، بھئی آپ بتاؤ، پلیز بتاؤ، ہمیں آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، بس آپ کا جو راستہ ہے وہ راستہ سلف کا راستہ نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ ہماری اور آپ کی جو دوری ہو گئی ہے بظاہر، وہ دوری اس لیے ہے کہ آپ کا منہج صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ سے ہمیں دشمنی نہیں ہے میرے بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے ہمیں محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ راہ حق پر آ جائیں۔ تو اس معنی میں ہرگز قطع تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا مسئلہ میرے بھائیوں، کہ ہماری بات نہیں مانتی، یہ ہمارے خلاف ہے تو ہم سے قطع تعلق، چاہے باپ ہے تو قطع تعلق، بھائی ہے تو قطع تعلق، فلاں ہے تو قطع تعلق، دوست ہے، کنبہ قبیلہ رشتہ دار، قطع تعلق، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہی ہے کہ اس کے اس فکر میں ہمیں ساتھ نہیں دینا ہے، اور عام حالات میں اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا ہے، ورنہ اس کو تنہائی میں مل کے، فون کر کے، خط کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے ہم اس کو سمجھاتے رہیں، پیغام پہنچاتے رہیں، کسی کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں، کوئی کتاب اس کے پاس بھیجیں، ہے نا، کوئی ویڈیو آڈیو اس کو بھیجیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کی اصلاح کر لے جائیں۔ یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا، ورنہ اگر یہی مسئلہ ہوتا تو میرے بھائیو سارے مشرکوں سے، کافروں سے، یہ تو باطل منہج کی بات چل رہی ہے نا، مشرکوں سے، کافروں سے ہمارا کوئی تال میل کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن کیا ہم کو حکم ہے کہ نہیں حکم مشرکوں کو شرک سے دور کرنے کی دعوت دے، مشرکوں کو توحید کی دعوت دے، اس کا حکم ہے کہ نہیں حکم ہے؟ ہمیں دینا ہی ہے، کرنا ہی ہے، ان کو شرک سے دور کرنا ہے، بدعتیوں کو بدعت سے دور کرنا ہے، کفر سے دور کرنا ہے، نفاق سے دور کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہمیشہ رہے گی۔ تو اگر شرک اور مشرکین سے ہمیں یہ تعلق رکھنا ہے کہ ہم اس کو شرک سے دور کریں، توحید کی دعوت دیں، کفر سے دور کریں، ایمان کی دعوت دیں، نفاق سے دور کریں، بدعت سے دور کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ تو قطع تعلق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے، قطع تعلق کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس سے کوئی بھی تعلق نہ رکھیں، حتیٰ کہ اس کو دعوت بھی نہ دیں، یہ معنی ہرگز بھی نہیں ہے قطع تعلق۔ ورنہ ایمان والے شرک والوں کو دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دعوت دیں گے توحید کی۔ قطع تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے تو دعوت کیسے دیتے؟ اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہو رہنی چاہیے کہ بھائی قطع تعلق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے اس باطل عقیدے، باطل نظریے، باطل منہج میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی تال میل نہیں ہے، اور عام حالات میں لوگوں کے سامنے ملاقات نہیں ہے اس کی، بس تاکہ اس کا غلط نتیجہ نہ جائے۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عرب کے اعتبار سے ایک بات کہی ہے، اور ہم سمجھ لیں اس کو بھی، اس سے سعودی عرب کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور اس کا وہاں کا منہج، اور وہاں کی جو اہل علم کی خدمات ہیں، وہاں پر ایک پلیٹ فارم ہے، ایک جماعت ہے، مطلب منہج یعنی حکومت کے اعتبار سے یہ ہمارے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ توحید اور منہج سلف کی بنیاد پر، توحید اور منہج سلف کی بنیاد پر قائم ہونے والا یہ ملک سعودی عرب، کہتے ہیں اس ملک میں انشاءاللہ ایسا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیسا کرنے والا؟ منہج سلف کے علاوہ کسی منہج کو فالو کرے، منہج سلف کو نہ مانے، غیر سلفی منہج کو فالو کرے، اس کے فاؤنڈرز کی تعریف کرے، ان کا سپورٹ کرے، ان کی حمایت کرے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ ملک توحید کے بیس پر قائم ہوا ہے، یہ ملک سلف کے طریقے پر قائم ہوا ہے، اس لیے اس ملک میں میرا خیال ہے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ یہ بات بالکل حق ہے۔ جب تک میڈیا کے وسائل اتنی تیزی کے ساتھ، جو آج کل تو ہر سیکنڈ پر ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے، میرے بھائیوں جب میڈیا نہیں تھا، آج سے 50 سال پہلے کی مثال آپ لے لیں، تو حقیقت یہ ہے کہ مملکت سعودی عرب کے اندر ایک ہی منہج، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی امام، ایک ہی قبلہ، ایک ہی کعبہ، حکومت کے طور پر تو آج بھی وہی ہے،
لیکن عوام کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا، عوام میں بھی یہی معاملہ تھا۔ اس میں فساد کب آیا؟ فساد دھیرے دھیرے آیا جب میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیا جو آیا آج کل الیکٹرانک، اس سے پہلے جو آنے جانے والوں کی وجہ سے یہاں سے وہاں کی کتابیں یہاں کی کتابیں وہاں کا نظریہ یہاں کا نظریہ وہاں، ایک زمانے تک مملکت سعودی عرب کے لوگ باہر کے ممالک کا سفر بہت کم کرتے تھے، صرف تعلیم کے کاموں، تعلیمی غرض سے، تجارت کے غرض سے ضروری سفر کیا کرتے تھے۔ آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آج ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ بالکل مشبوک ہو گئی ہے، گتھم گتھا ہو گئی ہے ساری دنیا، یہاں کے لوگ وہاں کے لوگ، عملی تو پریکٹیکل بھی، اور اس کے علاوہ میڈیا کے ذریعے سے تو کوئی فرق باقی نہیں بچا ہے، سب چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ ایک دوسری طرف ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو اس سے اگر اس دور سے پہلے کے حالات کو ہم دیکھیں تو آپ کو واقعی مملکت سعودی عرب کے اندر ایک ہی منہج، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی جماعت، ایک سب کچھ ایک ہی ملتا، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ منہج یہ حکومت کی بنیاد کے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن عوام کے اندر اور بعض علماء کے اندر جو مثال کے طور پر انحراف آیا، جو بگاڑ آیا ان کی سوچ کے اندر، اس کے پیچھے یہ سارے وسائل ہیں جو باہر دوسرے ممالک سے ٹرانسفر ہوئے، دوسرے ملکوں کے افکار، دوسرے ملکوں کے نظریات، جس کو شیخ صالح فوزان نے وافدین کہا ہے، وافدہ یعنی باہر سے آئے ہوئے عقائد، باہر سے آئے ہوئے نظریات۔ آپ کو شاید یاد ہو، یہ ہماری جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے اور معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں جب حجاج جاتے تھے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو جو جس عقیدے کا ہوتا ہے اس عقیدے کی کتاب ساتھ میں لیے رہتا ہے، پمفلٹ لیے رہتا ہے نا، اپنے لٹریچر لیے رہتا ہے، اس لیے نہیں لیے رہتا ہے خالی کی پڑھے گا وہ، بلکہ اس عقیدے سے لیے رہتا ہے کہ اس کو لے جا کر کے وہاں بھی دعوت دے کر کے آئے گا، وہاں یہ کتابیں پہنچا کر کے آئے گا، حرم میں چھوڑ کر کے آئے گا، لائبریری میں رکھ کر کے آئے گا، اس طرح سے لوگ کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قصیدہ بردہ بوسیری، قصیدہ بردہ بوسیری، بوسیر مصر کے علاقے میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا قصیدہ بردہ، جس کو بردہ شریف کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ایک کتاب جو میرے ذہن میں ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے بہت سارے ایسے ہی مطلب جو قبروں مزاروں وغیرہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی کچھ کتابیں جو یہاں مطلب اس عقیدے کے لوگ پڑھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ لوگ حج کے سفر میں اپنے ساتھ لے کر کے جاتے تھے، جبکہ ان کتابوں کو سعودی حکومت میں بین کر رکھا تھا کہ یہ کتابیں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، جس کے اندر شرک اور قبر پرستی وغیرہ کی بنیاد کی باتیں بتلائی گئی، اور ایسی اکثر و بیشتر کتابوں کو ایئرپورٹ پر ضبط کر لیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا، ضبط کر لیا جاتا تھا، یا تو چھین کے رکھ لیا جاتا تھا، یا پھر اس کو اپنے پاس ضبط کر لیا جاتا تھا اور اس کا ڈیٹا نوٹ کر لیا جاتا تھا کون سا آدمی ہے یہ، اور پھر واپسی میں اس کو اس کے حوالے کیا ہے تو ملک ہندوستان سے آیا ہندوستان لے کر کے جاؤ، پاکستان سے آیا پاکستان لے کر کے جاؤ، یہ کتابیں سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال دھیرے دھیرے ان تمام چیزوں میں نرمی آتی گئی، وہ چیز نہیں رہ گئی، وہ نظام نہیں رہ گیا، اور پھر میڈیا کے ذریعے سے ساری چیزیں یہاں سے وہاں پھیلنے لگی، پھر یہ فرق ہی ختم ہو گیا۔ اب تو نہ جانے کتنی لاکھوں ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ آسانی کے ساتھ یوں ایک کلک پر بھیج سکتے ہیں کسی کو بھی، اور وہاں وہ اس کے موبائل میں وہ چیز پہنچ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو آج تک تبدیل ہو گئے حالات۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب کے اندر جو توحید و سنت کا ملک ہے، منہج سلف کا ملک ہے، اس میں یہاں کوئی آدمی بھی ایسا ہوگا جو غیر سلفی منہج کو چھوڑتا ہو، غیر سلفی منہج کو فالو کرتا ہو، اور غیر سلفی منہج کے فاؤنڈرز کی تعریف کرتا ہو۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سعودیہ میں ایسا کوئی آدمی ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے اعتماد کے ساتھ شیخ صالح فوزان جیسی شخصیت نے یہ بات کہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج بھی آپ کو کتابوں میں یہ ساری چیزیں ملیں گی کہ باقاعدہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہمارے یہاں نہیں تھا، یہ باہر سے آیا ہے، یہ عقیدہ نظریہ ہمارے یہاں نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ باہر سے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا معلوم ہے آپ کو؟ مملکت سعودی عرب میں اس حوالے سے جو سب سے بڑی مثال ہے وہ مثال اخوانیت کی ہے۔ اخوانیت، حسن البنا نے یہ فکرہ سعودی عرب میں ایک حج کے سفر میں داخل کیا۔
حج کے سفر میں، اچھا وہ سب باتیں آئیں گی، ڈیٹیل تفصیل سے آئیں گی آپ کے سامنے۔ 1948 یا 49 کا واقعہ ہے یہ عیسوی تاریخ جو ہے نا، سال جو ہے غالباً 48 یا سن 1948 یا 49 کا واقعہ ہے۔ اس سال حسن بنا سعودی عرب آئے تھے، مطلب حج کے لیے آئے تھے مکہ، اور اس وقت شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ غالباً تھے، شاہ فیصل تھے یا اس میں بادشاہ کا نام بھول رہا ہوں، غالباً شاہ فیصل تھے، یاد پڑتا ہے مجھے۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے اور حج کے اس ماحول میں موجود تھے، ان کے ارد گرد بڑی تعداد موجود تھی۔ اسی بیچ میں حسن بنا آئے، انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ملاقات کی، اور ملاقات کر کے باقاعدہ پیشکش کیا کہ ہم جماعت الاخوان المسلمین کے لوگ ہیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر اس کی ایک برانچ کھولنے کی پرمیشن دے دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں نا، سعودی عرب میں اس کی ایک برانچ کھولنے کی پرمیشن دے دیجیے۔ اب اس وقت شاہ فیصل تھے رحمۃ اللہ علیہ غالباً، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بہت تعجب سے اس بات کو سنا کہ یہ آدمی اتنی بڑی جرت کر رہا ہے، میں مطلب وقت حکومت بادشاہ ہے، وہ برے ملک کے بادشاہ ہیں، اور ان سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ ہمیں کیا کریں، اس اپنے ملک کے اندر اخوان المسلمین کی ایک برانچ، ایک فرع کھولنے کی پرمیشن دے دیجیے۔ بہت حیرت میں پڑ گئی کہ آدمی ایسی بات کرتا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ الاخوان المسلمون کا مطلب کیا ہوتا ہے، مسلمان بھائی، مسلمان بھائی، مسلمان بہت سارے مسلمان، سب بھائی بھائی ہیں، یہ بات، یہ اس کا نام ہے الاخوان المسلمون۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے سب مسلمان ہیں اور سب کے سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کے سب کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ آپ الاخوان المسلمین کی برانچ قائم کر کے اب ہم کو نہ مسلمان بنانے کی کوشش کرو، نہ بھائی بھائی بنانے کی کوشش کرو، ہم مسلمان بھی ہیں اور بھائی بھائی بھی ہیں، یہ لاؤ گے تو اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور بھائی چارگی بھی کیا ہوگی، ختم ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلم حاکم کے تحت پورا ملک چل رہا ہے، اس کے تحت سارے ادارے چل رہے ہیں، ساری مساجد ہیں، سارے مدارس ہیں، سارے علماء کا ایک نظام، ایک بڑا پینل ہے، کبار علماء کا بورڈ ہے، دارالفتہ ہے، اس کے علاوہ منسٹری ہے اسلامک جس کے تحت پوری سعودی عرب میں اور پوری دنیا میں اسلام کے کام ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال ہے اور چوٹی کے بڑے بڑے ائمہ اور علماء موجود ہیں جن کی نگرانی میں وہ ملک چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں کسی اخوان المسلمین یا کسی اور فرقے کی ضرورت کیا ہے یہاں، ہے نا؟ اور اس کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا اخرجوا ھذا الرجل فإنہ صاحب فتنہ، اس آدمی کو یہاں سے باہر لے جاؤ کیونکہ یہ فتنہ پیدا کرنے والا آدمی ہے۔ اور فتنہ پیدا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ فتنہ پیدا کر دیا، اور وہ فتنہ مملکت میں نہیں رہا خالی، کیونکہ مملکت سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں ساری دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے سے لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ حرمین شریفین کا ملک ہے، حرمین شریفین کا ملک ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، اس لیے وہ نظریہ، وہ عقیدہ الاخوان المسلمون کا بہت بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھیلا۔ برانچ تو آج تک نہیں کھلی اور نہ کھل سکتی تھی وہ، لیکن وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ افکار، وہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئیں، اس کے فالوورز بن گئے، اس کے نظریے کے حاملین بن گئے، اس کی دعوت دینے والے پیدا ہو گئے، بلکہ ان کی ایکٹیویٹیز بھی کرنے والے، اس کی کوشش کرنے والے بھی پیدا ہوئے، اور کئی ایک واقعات جو مملکت سعودی عرب کے اندر دنگے، فساد یا ایسے ہی اسپورٹ وغیرہ کے جو پیش آئے، جو بم دھماکے وغیرہ جو وہاں پر ہوئے، جہاں بہت سارے معصوم جانیں ضائع ہو گئیں، بہت سارا مال ضائع ہوا، کمپنیاں تباہ و برباد ہو گئیں اور امن ختم ہو گیا، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ اسی الاخوان المسلمون کا ہے، جو مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر یا بڑی غلطیوں پر بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتلایا ہے کہ حاکم مسلم کے خلاف کب تک ہمیں بغاوت نہیں کرنا ہے، مسلمان حکمراں کے خلاف ہمیں کب تک تلوار نہیں اٹھانی، کب تک بغاوت نہیں کرنا ہے، اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے
ہر چھوٹے بڑے گناہ کو، چھوٹی بڑی غلطی کو کیا بنا دیا؟ اس کے خلاف بغاوت کرو، اس کو ہٹاؤ، اس کا نام و نشان ختم کرو، اس کو برخاست کرو، اس کو نکالو۔ یہ ماحول پیدا کیا اور بہت سارے لوگوں کا ذہن خراب کر دیا۔ اور آج وہ حدیثیں آپ غور کریں کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں میں آتی ہیں کہ آپ نے مسلم حکمراں کا مقام، اس کی حیثیت، اس سے غلطی بھی ہو، اس سے ظلم بھی ہو رہا ہو، وہ گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو، رعایا کے اوپر وہ ظلم بھی کر رہا ہو، رعایا کے پیٹھ پر درے مار رہا ہو، ان کے مال چھین رہا ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغاوت کا قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ جو فساد دکھائی دے رہا ہے یہ فساد اس سے بہت چھوٹا فساد ہے جو بغاوت کرنے کے بعد فساد پیدا ہوگا۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں، کتنی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، مسلم حکمراں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کمیاں ہو رہی ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، وہ مثال کے طور پر شریعت کی مخالفتیں کر رہا ہے، کوئی قانون ایسا لا رہا ہے جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بھئی انسان ہے، غلطی تو کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ معصوم تو کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ایک کام بغاوت نہیں کرنا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ کبھی بھی کوئی اخوانی، خارجی، رافضی آپ کو نہیں بتلائے گا، وہ حدیثیں کبھی آپ کے سامنے نہیں لائیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ ذہن خراب کریں گے، وہ باتیں نہیں لائیں گے۔ کیا؟ دعا کرو۔ کیا کرو ان کے لیے؟ دعا کرو، تنہائی میں انہیں مل کر کے انہیں نصیحت کرو۔ ہم تنہائی میں پہنچ کے نصیحت کر سکتے ہیں؟ کریں، نہیں کر سکتے ہیں جو پہنچ سکتا ہے اس کے ذریعے سے کروائیں۔ خطوط ہیں، ہے کہ نہیں؟ میلز ہیں، بہت سارے راستے ہیں الحمدللہ۔ اور آج کل تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار آج بہت فاصلہ ہو گیا اور ڈائریکٹلی کوئی کسی حاکم سے، بادشاہ سے ملاقات نہیں کر پائے گا، لیکن وہ جو زمانہ جس کی بات چل رہی ہے نا، یہ شاہ فیصل والی بات جو ہو رہی ہے، حسن بنہ کی بات جو ہو رہی ہے، میرے بھائی وہ دور تھا جس دور میں حکمران اپنے عوام سے ایسے ملاقات کرتے تھے جیسے خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین اپنے عوام سے ملاقات کرتے تھے، باقاعدہ ملنا چلنا ہے نا، سواریوں کے اوپر دھیرے دھیرے لوگ سلام کر رہے ہیں، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ روک کر کے اپنے مسائل پیش کر رہے ہیں، اپنی کوئی شکایت ہے وہ درج کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، اس کو قرض کی تعاون کی ضرورت ہے، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں وہ نوٹ ہوتی تھی، اور اس کے بعد ان کا جو کیا کہتے ہیں خادم ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے وہ سارے کام پورے کیے جاتے تھے۔ ہمارے اساتذہ بتاتے تھے مدینہ یونیورسٹی کے اندر، اور یہاں بھی مملکت، یہاں پر ہندوستان کے ہمارے جو علماء ہیں، اہل حدیث بڑے علماء جنہوں نے سعودی عرب کو اور اس دور کو دیکھا ہے، وہاں وہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ شاہ فیصل وغیرہ کا جو دور ہے، اس دور کو اگر کوئی یاد کر لے گا تو خلافت راشدہ کی یاد آ جائے گی، اتنا زیادہ صالح اور نیک دور تھا۔ دھیرے دھیرے بین الاقوامی پریشر، بین الاقوامی نظام، دباؤ، ظلم، کرپشن۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوگا کہ مسلمان حکمراں کی جان محفوظ نہیں ہے، دنگائی اسے قتل کر سکتے ہیں، دنگائی بم وسفوٹ کر سکتے ہیں، دنگائی مثال کے طور پر اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا سکتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ مسلم حکمراں کیسے اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں گھوم پائے گا، رہ پائے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ان حالات نے معاملات کو سینسیٹیو بنا دیا بھائی۔ اس طرح کے حالات میں جب حالات بگڑتے گئے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے چلے گئے۔ بھائی ہدایات اور رہنمائیاں موجود ہیں ہمارے پاس کہ ہم مسلم حکمراں کے سلسلے میں کے ساتھ ہمیں تال میل کیسے رکھنا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ کوئی مسلم حکمراں معصوم نہیں ہو سکتا، اس سے جرائم ہوں گے، اس سے گناہ ہوں گے، اس سے غلطیاں ہوں گی، صغیرہ گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ ہوں گے، سب ہو سکتے ہیں، اور بالکل 100% ہو سکتے ہیں، یہ تو طے ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے بیچ میں، ہم جہاں رہتے بستے ملک ہندوستان کے اندر، یہاں کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے عقیدے کا حصہ ہے کیا؟ مملکت سعودی عرب اور وہاں کے حکمرانوں اور وہاں کے علماء کی مذمت کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کا وزن کم کرنا، ان کی حیثیت کو برا دکھانا۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائی یہاں پر رہتے ہیں ہندوستان کے اندر جو اس نظریے کے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مسلم حکمراں غلط ہے،
باطل ہیں، ان کی حکومت غلط، ان کا آنا غلط، ان کا بادشاہ بننا غلط. جو علماء وہاں ملک میں موجود ہیں وہ علماء بھی سب کے سب درباری علماء ہیں، سب کے سب بکے ہوئے ہیں، سب پریشر میں ہیں وغیرہ. یہ سارے فساد کہاں سے نکل کر کے آئے ہیں؟ وہی خارجی ذہنیت سے نکل کر کے آئے. اور اس کا جھنڈا بڑے پیمانے پر جس نے اٹھایا ہے وہ خوارج کے بعد، خوارج جن کا وجود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اس کے آس پاس ہوا، اور اس کی بشارت نہیں بلکہ کہہ لیجیے کہ خبر نبی کریم صلی اللہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دے دی تھی. ان کے بعد اگر کوئی جھنڈے کو بڑے پیمانے پر اٹھایا ہوا ہے اور سنت کے نام پر اٹھایا ہے، کیونکہ سنیت شیعیت کو تو سمجھتے ہیں ہم، لیکن جو سنت کا نام لیوا جس نے اس جھنڈے کو اٹھایا ہے سب سے بڑے پیمانے پر، وہ یہی ہے میرے بھائیوں، جو جنہیں اخوانیت کہا جاتا ہے، جسے قطبیت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سب سے بڑا اونچا جھنڈا ہے جو اس کے خلاف اٹھایا گیا ہے. بہرحال تو بات کیا ہو رہی ہے؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات میں سمجھتا ہوں وہی آدمی کر سکتا ہے جو جس کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، جس کو ایسا علم نہ ہو، ورنہ اس ملک کے اندر کوئی آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے. کہتے ہیں جو مخالف افکار و نظریات رکھنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں حسن ظن کوئی رکھتا ہوگا، اچھا گمان رکھتا ہوگا، وہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے، ورنہ کوئی کیسے غیر سلفی منہج کی تعریف کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے فاؤنڈرز کی کوئی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مجھے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اور وہ بھی کیوں تعریف کرے گا؟ کہتے ہیں اسی لیے تعریف کر سکتا ہے کہ اسے ان کے منہج اور فکر کی حقیقت کا علم نہیں ہے. وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ کیا کس ٹریک پر چلتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا. کہتے ہیں لیکن اگر اس کے سامنے حقیقت کھولی جائے، صحیح منہج بتلایا جائے اور روشنی اس کے سامنے لائی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ حق بات کو سنے گا بھی اور اس کو قبول بھی کر لے گا. تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی میرے بھائیوں کی جو سلفی منہج جس پر سعودی حکومت قائم ہے، اس کے اندر جو فساد آیا ہے وہ باہر سے آیا، ورنہ پورا ملک اس کی بنیاد. اچھا ایک بات اور سمجھیں کہ اگر کوئی چیز کسی بنیاد پر قائم کی جائے لیکن اس بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسی بنیاد پر تربیت دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، اسی بنیاد پر پورے ملک کا نظام اور سیٹ اپ اگر نہ قائم کیا جائے تو اس کے اندر بگاڑ دھیرے دھیرے آ جاتا ہے. لیکن یہ مملکت سعودی عرب کے اندر خاص طور پر شروع سے ہم جانتے ہیں کہ جب سے ملک قائم ہوا اسی وقت سے سلفی منہج پر تعلیم، تربیت، ساری مسجدیں، سارے ادارے، دارالافتاء، ساری کمیٹیاں، سارے بورڈ، پورا سیٹ اپ، پورا نظام اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اسی پر کام ہوتا رہا. اہل علم کی تربیت. آج بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مملکت سعودی عرب کے اندر اور ساری برائیاں، کمیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ نے کبھی شرک اور قبر پرستی نہیں سنی ہوگی مملکت سعودی عرب کے اندر. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ سوچئے کہ توحید کی دعوت اتنی مضبوط وہاں پر ہے کہ بچہ بچہ توحید اس کی رگ و ریشے میں ہے. اس کے باوجود آج بھی مملکت سعودی عرب کی بیشتر مسجدوں میں کتاب التوحید کا درس ہوتا ہے. آج بھی پورے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہاں توحید کے بارے میں اتنی ساری بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ توحید پرست. میرے بھائی اگر یہ تسلسل نہ ہوتا، یہ التزام اور پابندی کے ساتھ توحید کی دعوت مسلسل شروع سے لے کر کے اب تک، اور آج بھی اگر ایسے نہ چلائی جائے تو عقیدے کا بھی فساد آتا، توحید میں بگاڑ آتا. میرے بھائیوں ان کی توحید میں وہ کھرا پن اور وہ سلامتی باقی نہیں رہتی. اس کی مثال اگر آپ غور کر کے دیکھ لیں، ہمارے ملک کے عزیز، وطن عزیز ہندوستان کے اندر اہل حدیث منہج فکر، الحمدللہ اہل الحدیث یہ بہت بڑی تعداد میں کہاں تھے؟ ملک کے گوشے گوشے میں الحمدللہ ہے، لیکن سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ کہاں رہی ہے؟ بنگال، کلکتہ، مرشد آباد، ارریہ وغیرہ، جو پورا پٹا ہے بنگال کا، مغربی بنگال کا، ویسٹ بنگال. یہ علاقہ اہل الحدیث کا مرکز رہا ہے. سب سے بڑی جماعت 30 سے 35 لاکھ اہل حدیثوں کا مرکز رہا ہے.
آپ سوچیں کہ وہ علاقہ جہاں 30-35 لاکھ اہل حدیث ہوں، اور آج کی رپورٹ نہیں ہے یہ، اگر وہ طریقہ، وہ محنت، وہ کوشش، وہ تعلیم تربیت، وہ سارا نظام اگر بہت اہتمام سے چلایا گیا ہوتا اور آج تک چلتا تو آج وہ تعداد کئی کروڑ میں پہنچ گئی ہوتی اسی علاقے میں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جیسے یہ توحید کی دعوت آج بھی سعودی عرب کے اندر اسی اہتمام کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ دی جا رہی ہے، آج بھی توحید پڑھائی جا رہی ہے، مساجد کے علاوہ عوام کو مسجدوں میں، جلسوں میں، پروگراموں میں، دوروں میں، جتنے بھی ورکشاپ ہوتے ہیں خصوص توحید سے کبھی بھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو اکتاتے نہیں ہیں۔ وہ یہاں تو 2 بار توحید کا عنوان اگر لگا تو تقریباً لوگ بولتے ہیں کیا توحید کی رٹی لگا رکھا ہے، کیا توحید، سب توحید پرست ہیں، مسلمانوں کو کیا توحید سکھاتے ہو؟ میرے بھائیو یہی تو مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنوں کے بیچ میں بھی توحید کو خالص نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے اگر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت توحید دیتے رہے اور وہ اکتاہٹ کا باعث نہیں رہا ہے 950 سال تک، تو آپ بتائیے کہ ہم 9 سال 9 مہینے بلکہ 9 پروگراموں سے اکتا جاتے ہیں توحید کا عنوان دیکھ کر۔ اسی لیے توحید ابھی بھی اس طرح سے ہم پھیلا نہیں سکے، دعوت کا کام نہیں کرتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مغربی بنگال کا علاقہ اہل حدیثوں کی 35 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ کی تعداد، وہاں پر ایک طویل عرصے تک 20 30 40 45 50 سال تک آزادی ہندوستان کے بعد کوئی قابل قدر اہل حدیث کی دعوت کا کام نہیں ہو سکا، اس معیار پر نہیں ہوا، اس اہتمام سے نہیں ہوا جس اہتمام سے ہونا چاہیے تھا۔ پچھلے چند سالوں پہلے پاکوڑ کے علاقے میں کانفرنس ہوئی تھی۔ پاکوڑ وہ علاقہ بنگال بہار کے بارڈر پر ہے میرے بھائیوں، اس علاقے میں، علاقہ بہار کا ہے وہ لیکن بنگال کی بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی، مرکزی جمعیت کی ایک کل ہند کانفرنس ہوئی تھی اور پورے ملک سے بڑے بڑے علماء اہل حدیث الحمدللہ اس کانفرنس میں آئے تھے۔ اس موقع پر وہ جو کانفرنس وہاں رکھی گئی تھی اس کا انتخاب کیا گیا تھا، بڑے بڑے شہر دلی، بنگلور، حیدرآباد اور وغیرہ چھوڑ کر کے وہاں کیوں کانفرنس رکھی گئی تھی؟ ایک تحریک پیدا کرنے کی، بیداری پیدا کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاقہ جو اہل حدیثوں کا مرکز رہ چکا تھا، وہاں پر 30-35 سالوں کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ گھر گھر میں فضائل اعمال کی تلاوت ہونے لگی، گھر گھر کے اندر تفہیم القرآن پڑھا جانے لگا، گھر گھر کے اندر لوگ اہل حدیثیت کو بھول گئے، کوئی شناخت نہیں، کوئی پہچان نہیں، روایتی طور پر اگر اہل حدیث ہیں بھی تو روایتی طور پر اہل حدیث ہیں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں، ان کی تعلیم میں، ان کی دعوت میں۔ میرے بھائیو، جماعت تبلیغ کا نصاب چل رہا ہے، فضائل اعمال چل رہا ہے اور مودودیت کی تعلیم چل رہی ہے اور سارے فتنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پر کتاب و سنت اور سلفی منہج قائم ہو، اگر اسے پورے اہتمام کے ساتھ باقی رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ مسلسل دعوت کا کام ہونا چاہیے، مسلسل تربیت کا کام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میرے بھائی، وہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے شاید ہم نے یہاں بھی ذکر کیا ہے میرے بھائیو آپ کے سامنے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتنوں کا تذکرہ فرمایا، میں یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو لوگ میرے بعد دنیا میں زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ اختلاف یہ نہیں فرقے، ٹکڑے، ٹولیاں، گروہ بندیاں، یہ سب دیکھیں گے بہت زیادہ۔ اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، ہے نا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہے نا، میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا، اس کو بہت مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ جکڑنا۔ علیکم، ایک لفظ علیکم ایک دم مضبوطی سے پکڑنے کو، لازم پکڑنے کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا استعمال فرمایا، تمسک کا لفظ استعمال فرمایا، عضوا علیہا بالنواجذ کا استعمال، تین الفاظ، اتنا پریشر کے ساتھ کیوں کہا کہ سنت کو میری جانے مت دینا؟ کیوں؟ اسی لیے کہ سنت پر میرے بھائیوں شب خون مارنے والے، حملہ کرنے والے، سنت سے دور کرنے والے اور سنت کے مقابلے میں عقل پرستی کو، ہے نا، عقل پرستی کو، اعتزال کو،
ہے نا خارجیت کو مسلط کرنے والے لوگ دنیا کے اندر آ جائیں گے. اتنی جماعتیں، اتنے دھڑے، اتنے فرقے، اتنی ٹولیاں پیدا ہو جائیں گے کہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، کہیں نہ کہیں بہک جائے گا. علم کی روشنی کے بغیر، مسلسل علم کی روشنی، مسلسل تربیت کے بغیر آپ کسی کو نہیں سنبھال سکتے. سال 2 سال 4 سال میں جو سروسنگ ہوتی ہے نا، اس سے کوئی کام نہیں ہوگا. 2-4 سال کے بعد مینٹیننس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیوی مثال ہم جانتے ہیں، یہ مسجد کا اسٹرکچر ہمارے سامنے، اگر ہم اس کو ڈیلی بیسس پر صاف ستھرا نہ کریں، اس کو پوچھا نہ لگائیں، اس کی ستھرائی نہ کریں، سال 6 مہینے میں اس کی پینٹنگ نہ کریں، آپ بتائیے کہ 5 سال 10 سال کے بعد رینو کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سارا ڈھانچہ کیا ہوگا؟ متزلزل ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے مسلسل مینٹیننس چاہیے. ایسے میرے مسلسل دعوت کا کام، مسلسل توحید کا کام، مسلسل سنت کا کام، بغیر انقطاع کے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا، ہم نے اپنے رسولوں کو مسلسل بھیجا. ایک رسول آیا گیا، دوسرا رسول وہ گیا، تیسرا رسول وہ گیا، چوتھا رسول. کیوں؟ گیپ نہ ہو جائے، گیپ نہ ہو جائے. فاصلہ ہوگا تو سارے عقیدے فاسد عقیدے بن جائیں گے، سارا منہج بگڑا ہوا منہج بن جائے گا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں عرب کے خطے میں آئے کہ نہیں آئے؟ ہے نا؟ وہی واقعہ ابراہیم کا، بچے اسماعیل کا، زمزم کا، سب جانتے ہیں ہم لوگ. اس وقت توحید کی بنیاد، توحید کی دعوت عربستان کے اندر پڑی کہ نہیں پڑی؟ لیکن اس کے بعد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے بعد کوئی نبی عرب کے اس خطے کے اندر نہیں بھیجا گیا. اس کے بعد پورا وقفہ، پورا پیریڈ گزرا، اور اس کے بعد آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اس پورے لمبے گیپ میں کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے بھائیو؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل کی دعوت توحید ختم ہو گئی کہ نہیں ختم ہو گئی؟ شرک کا گہوارہ بن گیا. وہ گھر جس کو اللہ کی توحید کے لیے قائم کیا گیا تھا، وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو شرک سے پاک کرو. اس شرک سے پاک توحید کے گھر خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھ لیا ان لوگوں نے، ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا اس جگہ پر جہاں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا تھا. مطلب یہ تو میں تعبیر اردو میں کر رہا ہوں تاکہ ڈرایا جائے ان کو جن کو نہیں ڈرایا گیا. کیا مطلب؟ یعنی ایک لمبا گیپ ہو گیا، ایک لمبا فاصلہ ہو گیا. ایسا فاصلہ ہو گیا گویا کہ کوئی ڈرانے والا وہاں آیا ہی نہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے، آپ دیکھیے عرب کی کیا حالت تھی، کیا حالت تھی عرب کی. شرک، بت پرستی، ظلم، زیادتی، انارکی، کوئی ایسی گندی بات، کوئی ایسی غلط قدر نہیں ہوگی جو آپ کو اس علاقے میں اس دور میں نہ ملتی ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے. کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فاصلہ کیا، یا کیوں فاصلہ کیا اس کی تفصیل تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جگہ سے ایک ایسا نبی مبعوث کرنا تھا جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور وہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے نبی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور پھر آخر وہ وقت ہوا، آیا کہ نہیں آیا؟ الحمدللہ وہ جو شرک اور کفر کا گہوارہ، بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سے وہ سب ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا؟ ہجرت کرنا پڑا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ستایا گیا، لیکن وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا، اور جو شرک کا گہوارہ تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی چھڑی سے ان بتوں کی گردنوں کو توڑ کر کے پھینکوایا، اور زمزم کے پانی سے اپنے ہاتھوں سے اس کو دھلوایا، اور اس کے بعد وہ علاقہ بھی توحید کا گہوارہ بن گیا. آج ساری دنیا کی توحید کا مرکز بنا ہوا ہے. تو بغیر تسلسل کے کام نہیں ہونے والا ہے. آج جو لوگ توحید کی دعوت سے چڑھتے ہیں، اور چڑھتے کیسے ہیں؟ ایک تو یہ کہ توحید کا عنوان کیوں بار بار رکھا جاتا ہے، دوسری چیز جو عنوان، جو ٹاپکس ان کے دماغ میں ہیں وہ ٹاپک پر بات کیوں نہیں کی جاتی ہے.
حکومت کی بات کرو، سیاست کی بات کرو، خلافت کی بات کرو، یہ بات کرو، وہ، یہ ساری باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ توحید کی بات کیوں ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، توحید کی بات بھی دنیا میں حکومت و سیادت اور خلافت کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ دنیا کی جس کو دیکھنا وہ دیکھ لے، توحید کے بغیر دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوا ہے۔ توحید کے بغیر کون سی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو؟ کون سی حکومت کی بات کرتے ہو؟ کون سی خلافت کی بات کرتے ہو؟ کون سی سرداری کی بات کرتے ہو جو توحید کے بغیر چلانا چاہتے ہو؟ اور یہ لوگ جو توحید کی دعوت، توحید کا عنوان دیکھ کے چڑھتے ہیں، ان کی دعوت میں توحید کا کوئی نصاب موجود نہیں ہے۔ جاؤ چیک کر کے دیکھ سکتے ہو، دیکھ کر جا، صوفیوں کو دیکھو، ہے نا، صوفیوں کو دیکھو، قبر پرستوں کو دیکھو، رضا خانیوں کو دیکھو، تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ لو، مولانا مودودی کے ماننے والے جماعت اسلامی والوں کو دیکھ لو، جا کر دیکھ لو، کوئی توحید کی کتاب ان کے یہاں پڑھائی جاتی ہے؟ جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہوں گے 10 سال 20 سال 2 سال 5 سال، وہ اور قریب سے جانتے ہوں گے، بتائیں نا، کوئی ان کے ساتھ رہا تو بتائے کہ ہاں بھائی ہم نے توحید کی کوئی کتاب پڑھی ہے۔ ایمان کی باتیں، دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، ایقان کی باتیں، ایمان کی لفظی تعریف نہیں معلوم، اصطلاحی تعریف نہیں معلوم، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عمر گزر جاتی ہے لیکن ایمان نہیں جانتے، توحید نہیں جانتے میرے بھائیو۔ تو یہ، اور خیر شاید یہاں اس سے پہلے بات آ چکی ہے یا آئے گی، مجھے نہیں معلوم، چونکہ بہت لمبا وقفہ ہو گیا اس لیے مجھے بھی کچھ یاد نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے۔ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے کسی سوال کے جواب میں لکھا ہے جماعت تبلیغ کے بارے میں، کیونکہ یہ لوگ ہر جگہ پھیلے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ جاتے آتے ہیں، خیر ان کی ٹیمیں، ان کی جماعتیں ہر جگہ جاتی ہیں۔ مملکت سعودی عرب کے اندر بھی موجود ہیں لوگ، ایک طبقہ جو جاہل طبقہ ہے، جو دیہاتی علاقوں کا عرب، سعودی عرب کا طبقہ ہے، وہ بھی جماعت تبلیغ میں گھومتا ہے، سمجھ رہے؟ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ گھومتا تو ہے لیکن اس جذبے کے ساتھ گھومتا ہے کہ دعوت کا کام کرنا چاہیے، تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ دعوت کا کام نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو یہ کام امت کی ذمہ داری ہے، حالانکہ نہیں سمجھتے کہ علماء کا ہی کام ہے یہ، لیکن وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے، اور یہ بات عملی بات ہے، آپ میں بھی جو بھائی چاہیں ٹرائی کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، آپ کسی عرب سے ملاقات کریں جو مملکت سعودی عرب کا رہنے والا ہو اور جماعت تبلیغ میں گھوم رہا ہو، آپ کو یہاں آپ کے اورنگ آباد میں اس سے ملاقات ہو جائے، بمبئی کہیں بھی ملاقات آپ سے ہو جائے، آپ اس سے مل کر کے سلام کلام کیجیے، بات کر سکتے ہو، عربی میں، انگریزی میں، جو بھی بات کر سکتا ہے وہ، آپ اس کو بتائیے کہ آپ جس جماعت کے ساتھ گھوم رہے ہو، اس جماعت کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اس جماعت کے نصاب کے اندر، نصاب کی کتاب کے اندر بدعقیدگی پائی جاتی ہے، ضعیف اور موضوع بے سروپا روایتیں پائی جاتی ہیں، قبر پرستی پائی جاتی ہے، وہ حیران ہو جائے گا اور آپ سے کہے گا اگر ایسی بات ہے تو میں آج کی تاریخ سے ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ عملاً ہو چکا ہے، مملکت سعودی عرب کے ہی ایک شہر کی بات ہے، عادت نہیں ہے اپنی کہ ہم کوئی اپنی رودات بتلائیں، یہ بالکل اپنی عادت نہیں ہے، لیکن ایک مناسبت آ گئی ہے تو یہ بات ہم عرض کر۔ مدینہ یونیورسٹی میں جب پڑھنے کا، طالب علمی کا دور تھا، 2004 کا، 5 کا، 3 کا، اس دور میں مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے رمضان کے ایام میں، رمضان کے موسم میں، بعض دور دراز علاقوں میں جہاں بڑی تعداد یعنی اردو بولنے والوں کی رہتی ہے یا اور بھی زبان والوں کی، وہاں پر دعوت کا کام کرنے کے لیے یونیورسٹی سے بھیجا جاتا تھا۔ کئی جگہ ہم لوگوں کا بھی جانے کا اتفاق ہوا، جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں ریاض سے کے کچھ فاصلے پر کچھ دیہاتی ٹائپ کے علاقے ہیں، مثال کے طور پر افلاج، تمیر، یا ایسے ہی کیا کہتے ہیں، اور بھی علاقے ہیں، نام نہیں یاد رہا مجھے، یہ علاقے ایسے ہیں جو ریاض منطقے میں آتے ہیں، لیکن یہ علاقے شہر سے دور ہیں، 200 کلومیٹر، 250 کلومیٹر، 300 کلومیٹر دور ہیں۔ ان علاقوں میں جماعت تبلیغ بڑے پیمانے پر آتی جاتی ہے، شہروں میں، بڑے شہروں میں تو نہیں جاتے آتے ہیں، یا اگر جائیں گے بھی، آئیں گے تو اپنا حلیہ بدل کر کے جاتے آتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی جماعت بنا لیں یا مثلا کوئی بات کہنے، اس کا انہیں موقع نہیں مل سکتا ہے۔ شیخ صالح فوزان، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر دعوت کے لیے جانا ہوا اور دیکھا کہ مسجدوں کے اندر جماعت تبلیغ بیٹھی ہوئی ہے،
اور وہ ہندوستان پاکستان کی جماعت ہے، بنگلہ دیش وغیرہ سے آئی ہوئی جماعت ہے، اور وہاں کے عرب بھی بڑی تعداد میں اس میں شامل ہیں۔ درس ہوا، چونکہ ہم یونیورسٹی کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ہمارے پاس پورا پیپر تھا، تصریح تھی، کوئی منع کرنے کا، کوئی رکاوٹ کا معاملہ نہیں تھا، کھڑے ہو گئے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد درس ہو رہا تھا۔ درس کے بعد درس میں جو بھی باتیں کتاب و سنت کی ہوتی کی جاتی، جو اردو والے ہوتے وہ سمجھتے، عربی کے اندر جو نصوص ہوتے وہ عرب کے لوگ سمجھتے، اس کے بعد کچھ عرب جو جماعت تبلیغ میں گھومتے تھے وہ والہانہ محبت سے آ کر کے ملاقات کرتے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا حلیہ تو عربوں جیسا دکھائی دیتا ہے، آپ اردو میں بات کرتے ہیں، عربی آیتیں نصوص آپ پڑھتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو بتاتے تھے کہ ہم مدینہ یونیورسٹی سے آئے ہیں، طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو پھر ہم کو بتاتے تھے کہ آپ جماعت تبلیغ کے اندر ہیں، ہاں، کہاں سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، مملکت کے فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں کہاں دورہ کر کے آئے ہیں، فلاں 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 ملک، دنیا کے کونے کونے میں ہم جا کر کے آ چکے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں وغیرہ۔ اب ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جماعت جس کے ساتھ آپ گھوم رہے ہو، یہ جماعت اس کا بانی کون ہے، جانتے وہ نام، زکریا صاحب کو جانتے، ریاض صاحب کو نام جانتے، ان کے نام ہی جانتے وہ، اور یہ جذبہ جانتے کہ دعوت کے کام کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ جس نصاب کو اردو میں پڑھتے ہیں میرے بھائی، اس کے اندر شرک موجود ہے، بدعقیدگی موجود ہے۔ جب ان واقعات کو ہم نے عربی میں کر کے ان کو بتایا تو وہ چونک گئے، کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اعوذ باللہ من الشرک، اعوذ باللہ من القبوری، اعوذ باللہ من اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ گئے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اچھا یہاں بھی واقعہ پیش آ چکا، ممبئی شہر کے اندر بھی بعض عرب تھے، سعودی کے تو نہیں تھے، وہ دوسرے ممالک کے تھے، لیکن ان سے بات چیت ہوئی، چونک کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس طرح سے کیا شرک پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ صالح فوزان نے لکھا ہے کہ مسجد میں میرا درس چل رہا تھا، ریاض کی کسی مسجد میں شیخ کا درس چل رہا تھا، شیخ کہنے لگے کہ ایسے تو درس سے پہلے بہت بڑی تعداد جمع تھی، لیکن جیسے ہی میرے درس کا اعلان ہوا اور میں آ کر کے بیٹھا اور درس شروع کیا تو ایک بڑی تعداد جو ہے اس سے نکل کر کے ایک جھٹکے میں چلی گئی۔ کہتے یہ اس وقت ہوا جب میں نے توحید کا موضوع چھیڑا اور توحید کی دلیلیں پڑھا، اس کے تقاضے بیان کیے، شرک کی مذمت کیا، قبروں کی مذمت کیا، قبر پرستی کی مذمت کیا، اور جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں ان کے سامنے وہ سب کام کرنا جو شرک کے دائرے میں آتا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ بالکل سے نفرت سے جھٹکے میں اٹھ کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیو، یہ عملی چیز ہے، تو آپ ایک بات بہت اصولی سمجھ لیں کہ توحید کے عنوان کو پسند نہ کرنا یا بار بار توحید کا عنوان دیکھ کر کے اکتاہٹ کا شکار ہونا، یہ صرف ظاہری نہیں ہے، یہ اندر کی چیز ہے، اندر کی چیز ہے۔ آپ کو کبھی توحید کے عنوان سے اکتاہٹ ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ اکتائیں گے توحید کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ الحمدللہ توحید کی بات کی جا رہی ہے، توحید کی بات ہونی چاہیے، توحید ہی کی تو موقع موضوع تو چھڑنا چاہیے۔ توحید کے بغیر کوئی کانفرنس اگر ہے میرے بھائیو ناقص، توحید کے عنوان کے بغیر کوئی جلسہ ہے ناقص ہے، توحید کے بغیر اگر کوئی تربیتی پروگرام ہے وہ ناقص ہے، توحید کے بغیر کوئی بھی چیز میرے بھائیو کبھی کامل نہیں ہو سکتی، ناقص ہے۔ اس سے زیادہ تر و تازہ، اس سے زیادہ دلچسپ اور اس سے زیادہ محبت کیا جانے والا عنوان نہ کبھی کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس سے نفرت وہی کر سکتا ہے اس آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی فساد موجود ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی کجی کے سلسلے میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ میرے بھائیوں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے شیخ صالح فوزان آخر میں کہتے ہیں میں وصیت کرتا، یہ نقطہ آپ یاد رکھیں، یہ نقطہ بہت پتے کا ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، ابھی انہوں نے بتا دیا نا کہ جو آدمی باطل مناہج کی تعریف کرتا ہو، اس کے فاؤنڈرز وغیرہ کی تعریف وغیرہ وغیرہ، اس کو اسی میں شامل کیا جائے گا اور اسے تعلق نہیں رکھا جائے گا، ہے نا؟ تعلق کیا رکھا جائے گا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آخر میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں لیکن میں وصیت کرتا ہوں، ہم سب کو وصیت کر رہے ہیں، کہتے ہیں وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں پر حکم لگانے وہ منہج سلف کے مخالف ہیں، اس کا فیصلہ کرنے اور کیا ہے، اور ان کو نفرت دلانے میں جلد بازی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو جو سوال کیا گیا اس کا جواب یہی ہے، لیکن آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ جھٹ سے حکم نہ لگائیں، یہ سلفی نہیں ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فاسق ہے، یہ لعنتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ رافضی ہے، یہ خارجی ہے، اخوانی، یہ آپ حکم لگانے میں جلدی نہ کریں۔ کیوں؟
اس لیے کہ حکم لگانے کے سلسلے میں مستقل اصول ہیں، مستقل اصول حکم لگانے میں، حجت قائم کرنا ہے، دلیل پیش کرنا ہے، شبہات کا ازالہ کرنا ہے، اس کو اکراہ سے بچانا ہے، اس کو تعویل سے بچانا ہے، اس کو تقلید سے نکالنا، یہ سب چیزیں جب کلیئر ہوں گی تب جا کے حکم لگے گا کہ آدمی اسی چیز کا ماننے والا ہے۔ لیکن سوال میں کیا کیا گیا؟ ایک آدمی منہج سلف کی مخالفت کرتا ہے، دوسرے منہج کا سپورٹ کرتا ہے، اس کے فاؤنڈرز کی تعریف کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تو حکم ہے اس کا کہ اسی میں شامل کیا جائے گا، اسی عقیدے کا، اسی نظریے کا ہے وہ۔ لیکن ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم حکم لگانے میں جلدی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے حکم لگانے میں جلدی کریں گے تو پھر اس کی وجہ بڑا فساد ہوگا، ہم اس پر حکم لگائیں گے، وہ ہم پر حکم لگائے گا، وہ اس پر حکم لگائے گا، تو پھر پورا جو نظام چل رہا ہے، جو دلوں کے اندر قربت ہے، ہمدردیاں ہیں، نصیحت اور خیرخواہی کا جذبہ، وہ سب کیا ہوگا؟ سب تہس نہس ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں حکم لگانے میں جلدی مت کرو۔ اور یہ ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں نا، پہلے سے بھی جانتے ہیں، حضرت اسامہ کا واقعہ جانتے ہیں نا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انہوں نے حکم لگایا تھا، رات میں گشت کر رہے تھے، واقعہ گشت کر رہے تھے اور دو لوگوں کو مشکوک حالت میں دیکھا، تلوار لے کے گھوم رہے تھے، تلوار اٹھائی، لگا انہیں کہ یہ سب جاسوس ہیں، اسلامی حکومت کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں، کفار ہیں، اور تلوار اٹھائی اور قتل کر دیا۔ جیسے تلوار اٹھائی تیسے ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن تلوار اٹھی تھی، وہ گردن پر گر گئی اور دونوں کی موت ہو گئی۔ معاملہ اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچا تو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کر دیا بھائی؟ کیا تم نے اس کے باوجود کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تب بھی تم نے قتل کر دیا؟ تو اسامہ نے کیا جواب دیا؟ انما قالها خوفا من السلاح، لا الہ الا اللہ کہا تو تھا اللہ کے نبی، لیکن تلوار کے ڈر سے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حل شققت عن قلبه فترى ما فيه، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے کیوں کہا تھا؟ یعنی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے تلوار کے ڈر کے مارے کہا؟ تم کو یہ نہیں دیکھنا، تم کو یہ دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا مومن مانا جائے گا، آپ کو تلوار روک لینا تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جلد بازی کی کہ نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کرو گے تم قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا؟ جب یہ آدمی لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ کیا کھڑے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا اس واقعے کی بنیاد پر یہ بات سن کر کے کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، کیونکہ مسلمان اگر آج ہوتا تو سارے گناہ معاف ہو جاتے، اب تو مسلمان ہونے کے بعد ہی میں نے یہ کام کیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ بہرحال کہنے کے بعد مسئلہ یہ میرے بھائیوں کہ حکم لگانے میں جلدی نہیں کرنا، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کا خاص طور پر معذرت کے ساتھ، ہمارے عزیز نوجوان ہیں، دین سے بہت محبت ہے، انہیں بہت لگاؤ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جلد بازی سے کام لیتے ہیں حکم لگانے میں۔ اس کا ساتھی ہے، اس کا دوست ہے، کلاس میٹ ہے، کسی اور سرکل میں ساتھ میں رہتا ہے، اب کوئی بات ہو گئی، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اس کا نظریہ الگ ہے، اس کا نظریہ الگ ہے، ہو سکتا ہے بالکل وہ نظریہ غلط ہے اس کا مثال کے طور پر، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے؟ فوری طور پر اس سے دشمنی کر لیتا ہے، نفرت کر لیتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، وہ تو رافضی ہو چکا ہے، ارے وہ تو خارجی ہو چکا ہے، اور یہ تو کیا نام ہے بد مذہب ہو چکا ہے، یہ تو اخوانی ہے، تو فلاں، اس طرح سے حکم لگا کر کے اس سے کیا کرتا ہے؟ تعلق ختم کر دیتا ہے۔ یہ کام صحیح نہیں ہے، اتنی جلد بازی کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم نے جان لیا کہ اس کا نظریہ ایسا ہے، تو اب ہمیں اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلا کام کرنا ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس کو چیخنے چلانے حکم لگانے کے بجائے کہ تو رافضی ہے، تو اخوانی ہے، تو فلاں ہے، یہ بولنے کی ضرورت کیا؟ ہم کو معلوم پڑ گیا نا کہ آدمی کا نظریہ ایسا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اب اس کو ایسی دعوت دیں، ایسی تربیت کریں، ایسے سمجھائیں بجھائیں، ایسی کتابیں پہنچائیں، ایسی مجلسوں میں اس کو شریک کریں علماء کی، جہاں وہ باتیں سن کر کے اپنی اصلاح کرنے کا راستہ نکالے، دھیرے دھیرے تربیت ہوگی۔ اگر میں حکم لگا کر کے خوش ہو جاؤں کہ نہیں وہ ایسا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے بھائی ہمیں اس کے منہج سے اختلاف ہے، اس کی ذات سے اختلاف نہیں۔
اس کی ذات سے محبت، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کے گڑھے میں مت جاؤ، لیکن تم زبردستی کود کود کے جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ یہ ہمارا کام ہونا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جہنم میں نہ جائے، ہمارا بھائی غلط عقیدے غلط منہج پر دنیا سے نہ جائے، اصلاح ہو جائے، توبہ کر لے، صحیح منہج پر رہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ ہو گئی بات، یہ ایک سوال تھا، اس سوال اور اس کا جواب، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی اور اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی خیر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور وہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اور ایک بات علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید، علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ دونوں چوٹی کی شخصیتیں۔ جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بیمار رہنے لگے، عمر بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ ہوا کہ شاید اب صحت ساتھ نہ دے اور اب آخری وقت آنا جائے، تو کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ شیخ اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ ہمارے بیچ میں نہیں رہتے ہیں، تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرح ہم ان سے رجوع کریں، ان سے مسائل پوچھیں؟ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صالح فوزان کا نام لیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کہ ان سے رجوع کرنا، کیونکہ علم میں بہت زیادہ گہرائی ہے ان کے۔ اسی لیے آپ منہج کے سلسلے میں جتنی گہرائی شیخ صالح فوزان کے یہاں پائیں گے، آپ شاید اتنی گہرائی اور کسی کے یہاں نہ پائیں۔ جتنی منہج کی گہرائی سے متعلق کتابیں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، شاید آپ کو اتنی گہرائی کی کتابیں آج کے دور میں کسی اور کی جلدی نہ ملیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے اصل میں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا ریفرنس جو تھا کہ شیخ صالح فوزان سے رابطہ کرنا، بکر ابو زید سے رابطہ قائم کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کی تقریریں۔ آج ساری دنیا کے لوگ جو باطل مذہب کے لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے ساری یلغار اور سارا حملہ شیخ صالح فوزان کے اوپر ہے۔ یہ بدعتیوں اور غیر منہجیوں، غیر سلفیوں کے گلے کی ہڈی ہے۔ یہ مخالفین منہج سلف، سلفیت کے مخالفین دعائیں کرتے ہیں کہ شیخ صالح فوزان کی موت ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ منہج کی جو ٹھوس پن ہے، منہج کا جو استحکام ہے، پختگی ہے، اور جو گہرائی ہے، وہ میرے بھائیوں کسی کو چلنے نہیں دیتا، کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسے علماء اس امت میں موجود رہیں گے جو نازک سے نازک حالات میں امت کی رہنمائی کرتے رہیں۔ ہمیں بھی یہ سعادت ہے، ہم کو، آپ کو، ہم سب کو بھی سعادت ہے، شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم منہج کے سلسلے میں شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان کی کتاب جو انہوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ منہج کی کتنی گہرائی ہے اور کتنے اصول شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ہم سب کو بتلائے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی ٹاپک پر جو بات ابھی چل رہی تھی، یہ سوال نمبر 64 تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک مضمون پر بات چل رہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر جو بات ان دونوں چیزوں میں، دونوں باتوں میں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان، شیخ بکر ابو زید، ان دونوں کی تحریر میں جو بات بتلائی گئی ہے اس میں کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو رواداری کے نام پر، رواداری، ٹالرنس کے نام پر، رواداری کے نام پر بہت زیادہ نرمی کے قائل ہیں، بہت زیادہ نرمی کے، تساہل کے، مداہنت کے قائل۔ مداہنت کسے کہتے ہیں؟ مداہنت کہتے ہیں حق بات میں بھی سمجھوتا کر لینا، ٹھیک ہے؟ رواداری کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم کے مطابق کسی شخص کو آخری کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے، اسلام کے دائرے میں اس کو وہاں تک برداشت کیا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ رواداری، اس کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں انگریزی میں۔ مداہنت کیا ہے؟ مداہنت یہ ہے کہ سنبھالنے کے نام پر، رعایت کے نام پر حق سے بھی سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس لیے مداہنت اور مدارات دونوں الگ الگ ہیں۔ رواداری الگ چیز ہے اور مداہنت کیا ہے؟
الگ چیز، مداہنت کی کوئی گنجائش نہیں، رواداری کا حکم ہے نا. خیر، تو یہ دونوں باتیں، یہ دونوں اقوال اسی نقطے کو سمجھنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں کرنا، صرف ہم پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع فتاوی ابن تیمیہ جو 37 جلدوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کی جلد 2 133 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہاں پر ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص ان لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ قول جہاں سے کوٹ کیا گیا ہے نا فتاوی سے، وہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے تو ہے نہیں، 728 میں ان کی وفات ہوئی ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، ٹھیک ہے. اس دور میں بھی بڑے فتنے تھے میرے بھائیوں، اور کسی فتنے کو اللہ کے فضل و کرم سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اسے انہوں نے چت نہ کر دیا ہو اور اسے منہ کی نہ کھانی پڑی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جو اہل بدعت تھے، بدعتی حضرات، ان بدعتیوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں جو شخص ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بدعتیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے. اب اہل بدعت بھی تو باطل پرست ہیں، ان کے علاوہ باطل پرست کون ہے؟ سب سے بڑا تو یہی باطل پر چلنے والے لوگ اور سلفی منہج کے خلاف. میرے بھائیوں، کہتے ہیں اچھا گمان رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ ان کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے. گمان اچھا رکھے، اچھا گمان ہے اس کے بارے میں. کیوں اچھا گمان ہے مجھے؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی برائی ہے، مجھے اس کی حالت نہیں معلوم ہے، مجھے اس کی ہسٹری نہیں معلوم ہے، مجھے اس کا معاملہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے یہ، اس لیے مجھے اس کے بارے میں اچھا گمان ہے. ایسا ہم بہت سنتے ہیں نا، بولتے بھی ہم کو نہیں معلوم، ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایسے شخص کو جو یہ کہتا ہو کہ بھائی مجھے اس کی حالت نہیں معلوم ہے، یہ آدمی اچھا ہے. ٹھیک ہے، تم کہتے ہو بدعتی ہے، لیکن مجھے اس کی حالت نہیں معلوم، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ اچھا سمجھتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ان لوگوں کی حالت بتلائی جائے گی، ان لوگوں کی حالت اس کو بتایا جائے گا، اس کو آگاہ کیا. جو کہتا مجھے نہیں معلوم ہے، اس کی حالت مجھے نہیں معلوم ہے، یہ اچھا ہے، اس کو بتلایا جائے گا کہ اس کی حالت یہ ہے، کہ دعوت اس کی دیتا ہے، بات اس کی کرتا ہے، کتابوں میں یہ لکھتا ہے، تقریروں میں یہ کرتا ہے، فتوے یہ دیتا ہے، نظریہ اس کا یہ ہے، تعریف اس کی کرتا ہے، مذمت اس کی، پوری بات بتلائی جائے گی ایسے آپ، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اچھا سمجھ رہا ہے، وہ اچھا گمان رکھتا ہے. اور لا علمی کی وجہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو لا علمی کی جو کمزوری، اس کو کیا کریں گے؟ ہم ختم کریں گے، اس کو بتلائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اس کے بعد. کہتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی، بتلانے کے باوجود بھی کہ اس کے یہاں یہ بدعت ہے، اس کے یہاں یہ بدعقیدگی ہے، اس کے یہاں یہ سلف کے خلاف عقیدہ اور نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر بتانے کے بعد بھی وہ ان سے قطع تعلق نہ کرے، اگر وہ ان سے قطع تعلق نہ کرے اور ان کے بارے میں اظہار انکار، یہ بہت اہم لفظ ہے، یاد رکھنا، اظہار انکار. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے نا، لیکن مصلحت مفاد کی بنیاد پر وہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ غلط ہے. یعنی باطل کے بطلان کو، غلطی کو اپنی زبان سے بیان نہیں کرتے، یعنی اس منکر کا انکار، اس غلطی کو بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اور بتلانے کے بعد بھی اگر وہ ان سے الگ تھلگ نہ ہو، قطع تعلق نہ کرے، اور اظہار انکار، یعنی انکار کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے. اب وہ جو بیچ والا راستہ ہے نا، بین والا راستہ، لپ چھپ کر کے رہنے والا، نہ کھل کر کے آنا، نہ پورے طور پر غائب ہونا، بلکہ کیا کرنا؟ درمیانی راستہ اختیار کرنا. موقع پڑے تو تعریف کر دینا، موقع پڑے تو مذمت کر دینا. کہتے جو اظہار انکار نہ کرے تو ایسی صورت میں اسے بھی انہی میں شامل کیا جائے گا. یہ بدعت ہے، اس کی بدعت واضح ہے، اس کا بدعتی ہونا واضح ہے، اس کا عقیدہ واضح ہے، اور اس پر حجت قائم ہو چکی ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ سب ہو چکا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس سے تعلق
نہ رکھوں. تعلق نہ رکھنے کا مطلب وہی ہے جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے آپ سے. تعلق نہ رکھوں اور اس کا اظہار انکار کروں، یعنی اس کی جو بدعت ہے اس کو اعلانیہ لوگوں کو بتلاؤں کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں گروپ ہے، اس کے یہاں یہ بدعت ہے، اس کے یہاں یہ بدعقیدگی ہے، اس کے یہاں یہ ہے. یعنی اس کی اس بدعقیدگی کی وضاحت ہمیں کرنا ہے، لوگوں کو بتلانا ہے، اندر چھپا کے نہیں رکھنا ہے. اگر میں اس کو واضح نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بھی اسی بدعت سے مطمئن ہوں، اس کی طرف مائل ہوں، اس کے بارے میں مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مثبت نظریہ رکھتا ہوں. اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں نرمی کا، کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں تساہل کا شکار ہوں، اور اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے. کیا کہا؟ اگر وہ انکار اظہار نہ کرے، اظہار مطلب علانیہ انکار نہ کرے، تو اسے بھی انہی میں شامل کر دیا جائے گا اور وہ بھی انہی میں سے مانا جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں یہی نہیں، کہتے ہیں اور جو یہ کہے، سنیے اور مزید، جو یہ کہے کہ تم اس کو بدعت کہتے ہو یا اس کو منہج سلف کے خلاف کہتے ہو، اس کو منہج کا بگاڑ کہتے ہو، لیکن وہ بگاڑ نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ایسے ہے. اس کی توجیح کرے، اس کو کھینچ تان کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے، اس کو صحیح رخ دے، صحیح موڑ دے کر کے اس کی توجیح کر کے اس کو مناسب اور درست اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ تو ایک اسٹیپ آگے جا رہا ہے نا. وہ ایک تو انکار نہیں کر رہا تھا، دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسری بات کیا کر رہا ہے، وہ آدمی اس کی توجیح کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہو یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہے. کہتے ہیں اگر وہ آدمی اس کی توجیح کرے کہ وہ چیز شریعت کے موافق ہے، شریعت کے مخالف نہیں ہے بلکہ کیا ہے، موافق، یہ اگر ثابت کرے تو ایسی صورت میں وہ یہی نہیں کہ انہی میں شامل کیا جائے گا بلکہ وہ ان کا سرغنہ مانا جائے گا. کیا مطلب؟ وہ اس کا سب سے بڑا علم بردار مانا جائے گا، کیونکہ اب یہی نہیں کہ چپ ہے، یہی نہیں کہ اس کی مذمت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی اس بدعت کو، اس کے اس فساد کو شریعت کے مطابق ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے. اس لیے اب وہ صرف اور صرف اسی میں سے مانا جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا سرغنہ، اس کا پیشوا اور اس کا علم بردار تصور کیا جائے گا، اور اس کا جرم کئی گنا کیا ہوگا، بڑھ جائے گا. اور کہتے ہیں کہ شیخ الجناب ابن تیمیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر سمجھدار ہوتا ہے آدمی تو وہ، اگر آدمی سمجھدار ہو اور سنجیدگی کے ساتھ حق پر چلتے ہوئے، اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے اگر وہ شخص غور کرے گا تو اسے اپنی ذات کی غلطی معلوم پڑ جائے گی. یہ بہت اہم بات ہے. آدمی اگر سنجیدہ ہو جائے، اور واقعی انصاف کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ یار میں اتنا سپورٹ کر رہا ہوں، اس کی سائیڈ لے رہا ہوں، اس کی طرف میں مائل ہوں، اس کا دفاع کر رہا ہوں، میں غور کروں اپنے دل میں، یار کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ کیا اس کی یہ بات واقعی ایسے جیسے میں اس کی توجیح کر کے بتلا رہا ہوں، اس کو شریعت کے مطابق ثابت کر رہا ہوں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عقل مند آدمی، سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اچھے سے غور کر لے، اللہ کا ڈر اور انصاف کے ساتھ غور کر لے، تو اسے اپنی ذات کی غلطی کا خود پتہ چل جائے گا کہ وہ غلط کر رہا ہے. اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اسی ملک ہندوستان کے اندر کتنے ایسے باطل منہج پر چلنے والے لوگ ہیں، شرک اور قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یا ایسے ہی مسلکوں کی وکالت کرنے والے بعض مسلکوں کے بڑے بڑے علماء جن کو محدث ہونے تک کا بھی درجہ حاصل ہے اور واقعی بڑے علماء میں سے ہیں وہ، لیکن مسلک کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، مسلک کی وکالت کرتے رہے ہیں. ایسے علماء نے اپنی زبانوں سے اور اپنے قلموں سے اپنی سچائی کو ننگا کر کے بیان کر دیا ہے. میرے بھائیو، اس موقع کی اس پہلو پر
ابھی مستقل بات آگے آنے والی ہے، اس لیے اس پر میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، بات ختم کروں گا شیخ بکر ابو زید کی بات بیان کر کے۔ وہ کوٹ آپ کے سامنے آئے گا، یعنی وہ اقتباس آپ کے سامنے آئے گا کتاب کے حوالے کے ساتھ، پیج نمبر کے ساتھ، جس میں میرے بھائیوں حنفی مسلک کے بڑے عالم نے پوری زندگی مسلک حنفی کی وکالت میں گزار دیا، کتابیں لکھا، تقریریں کیا، دروس ہوئے، مناظرے کیے، لیکن ساری انرجی کہاں لگائی؟ مسلک حنفیت، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا ڈیفنس کرنے کے لیے، اس کو اوپر رکھنے کے لیے پوری انرجی لگائی۔ مرنے سے پہلے کہنے لگے میں نے پوری عمر ضائع کر دیا، میں نے پوری عمر ضائع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ عمر ضائع کر دیا، آپ تو زندگی بھر درس حدیث دیتے رہے، حدیث کی کتابیں آپ نے لکھی، حدیثیں پڑھائیں آپ نے، اگر ایسے شخص کی زندگی برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو پھر بقیہ کس کی زندگی کام میں آئی؟ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، میں نے پوری زندگی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا دفاع کرنے میں ضائع کر دیا۔ تو یہ جملہ بڑے تجربے کا جملہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جو آدمی سنجیدگی سے اپنے نفس پر غور کرے گا، اسے اپنے نفس کی غلطی سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی غلط کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ نفس پرستی ہے، یعنی آدمی حقیقت کو جاننے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے سنجیدگی سے غور نہ کرے، بلکہ عصبیت، تعصب، تنگ نظری اور بالکل بدھ کر کے کسی کے ساتھ لگا رہے۔ میرے بھائیو کیا ہے؟ یہی تو عصبیت ہے، یہی جذباتیت ہے۔ آدمی ٹھنڈے دل سے غور کرے، شرح صدر کے ساتھ غور کرے اور حق پانے کی کوشش کرے، عصبیت چھوڑ دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حق کا راستہ اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ عبد المطلب، ابو طالب کے بارے میں جانتے ہی ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ آخری وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا، جیسے آپ نے پیش کیا، آپ کے پاس تھے اتنے میں دو بڑے ہے نا قریش کے بڑے سردار پہنچ گئے۔ ادھر اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ادھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے ابو طالب دیکھنا، باپ دادا کا دین کا چھوڑ کے مرو گے، زندگی بھر باپ دادا کے دین پر رہے ہو، تو کیا مرنے سے پہلے باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرو گے؟ یہ عصبیت ڈال دیا کہ اب میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب زندگی بھر باپ دادا کے دین پر تھا، لیکن آخری وقت میں گیا تو باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں آخری بات انہوں نے کیا کہی؟ انہو علی دین عبد المطلب، کہ وہ نئی عبد المطلب ہی کے دین پر ہیں وہ، اور اس کے بعد ان کی روح کیا ہو گئی؟ یہ تو حق واضح ہو جاتا ہے اگر آدمی سنجیدگی سے غور کرے۔ خیر، اس کے بعد شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید، بڑی پہ آپ نے دیکھ لیا نا یہ اوپر والی بات کہ جو معاملہ کیسے کیا جائے گا، مخالفین منہج سلف کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوگا، یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سنیے، خالی پڑھ دیتا ہوں میں، جو کسی بدعتی کی تائید اور حمایت کرے، جو کسی بدعتی کی تائید اور حمایت کرے، کیسے کرے؟ مثال کے طور پر ہم سوچیں گے نا کیسے تائید کرے، کیا کرے؟ ایسے کرے کہ یا تو اس کی کتابوں کی تعظیم کرے، اس کی کتاب ہے، کتابیں لکھا اس نے، ایک کتاب بہت محترم ہے، اپنے پاس لا کر کے رکھے، سنبھالے اس کو، اس کی تعظیم کرے۔ نمبر دو، یا اور مسلمانوں میں اسے پھیلائے، بدعتیوں کی کتابیں کہاں لے کر گئے؟ مسلمانوں میں اسے پھیلائے، اس کا یعنی اس آدمی کا، بدعتی کا اور اس کی کتابوں کا پروپیگنڈا کرے، اس کی تشہیر کرے، نشر و اشاعت کرے۔ ایسے ہی اس میں جو بدعتیں موجود ہیں اور جو گمراہی کی باتیں موجود ہیں وہ اس کو عام کرے، پھیلائے، اس کی نشر و اشاعت کرے، دعوت دے۔ ایسے ہی جو کچھ اس آدمی کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے یا عقیدہ سلف کے خلاف، سلف کے خلاف جو کچھ وہ اس میں اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، عقیدہ سلف کی خلاف ورزی جو کر رہا ہے اس کتاب کے اندر، اور وہ باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اسے وہ کیا کرے؟ اسے وہ چھپائے، کیا کرے؟ پردہ ڈالے، نہیں اس کو باہر مت لاؤ، ہاں نہیں تو بکھر جائیں گے لوگ، دھیرے دھیرے بعد میں اس کو پھیلائیں گے۔
اس کو بے نقاب کرنے کے بجائے، اس کی بدعقیدگی کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کرنے کے بجائے، تاکہ لوگ اس سے گمراہ نہ ہو جائیں، اس کو کھول کر بیان کرنے کے بجائے کیا کرے؟ اس کے اوپر پردہ ڈالے، اس کو نہ کھولے، اس کو بے نقاب نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کرے کہ دیکھو یہ بدعقیدگی ہے، اس کتاب کو نہیں پڑھنا۔ ایسے ہی یہ سارے کام کرے۔ ایسے سارے کام کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعتیوں کی تائید اور حمایت کرنا۔ بدعت اور بدعتیوں کی تائید اور حمایت کرنے والا، کہتے ہیں ایسا آدمی، کہتے ہیں ایسا کرنے والا اس کے معاملے میں، یعنی اس بدعتی کے معاملے میں حد سے زیادہ کوتاہی کرنے والا ہے۔ ایسا آدمی اس بدعتی کے بارے میں حد سے زیادہ سستی، حد سے زیادہ تساہل اور کوتاہی کرنے والا ہے، جس کے شر و فساد کو ختم کرنا ضروری ہے، جس کا شر و فساد ختم کرنا ضروری ہے، تاکہ مسلمانوں تک وہ شر و فساد نہ پہنچے۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ آج میڈیا ہے، میڈیا پر بہت سارے ویب سائٹ ہیں، بہت سارے لنکس ہیں، بہت سارے چینلز کے ایڈریس ہیں، بہت سارے اقتباسات ہیں، بہت سارے پمفلٹ ہیں، فولڈرز ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اندر وائرل کرتے ہیں، اندر کیا کرتے ہیں؟ پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں منہج سلف کا دفاع کرنے کے لیے، حق کا ڈیفنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان تمام چیزوں کو بے نقاب کریں۔ یہ فلاں 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 سائٹیں ہیں، ان سائٹوں سے بدعت کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اللہ واسطے ان سائٹوں کو کوئی بھی ہرگز سرفنگ نہ کرے، اس تک نہ جائے۔ یہ فلاں 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 نام کے لوگ ہیں، ان کے یہاں فلاں 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 بدعتیں پائی جاتی ہیں، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا فلاں ملک کا ہے۔ اللہ واسطے اس شخص کی کتابیں نہ پڑھو، ان کی تقریریں نہ سنو، ان کی دروس نہ سنو، ان کے فتاوے کے قریب نہ جاؤ، ہے نا؟ اس چیز کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمیں بتانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے میرے بھائیوں تو اس کو پھیلانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اور کسی نے رپورٹ دی تھی، بہت پہلے کی بات ہے میرے بھائیوں، کم سے کم 12-13 سال 14 سال پہلے کی رپورٹ ہے، اور پہلے کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں عیسائی مشینریاں عیسائیت کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے مستقل طور پر، ایسے تو بہت سارے کام ایک ویب سائٹ کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، ایسی سائٹیں تو چھوڑ دیں، لیکن صرف اور صرف عیسائیت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے عالمی لیول کی 200 سائٹیں چل رہی ہیں، اور ان 200 سائٹوں کے اوپر ماہانہ جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے وہ کئی 100 ملین میں ہے۔ اور ہم لوگ میرے بھائیوں توحید کا دفاع کرنے کے لیے، توحید پھیلانے کے لیے، بدعت کو دور کرنے کے لیے، حق کی نشر و اشاعت کے لیے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کیا نیٹ ورک ہے؟ ہمارے پاس کا انتظام ہے؟ ہمارے پاس کیا انتظام ہوگا میرے بھائی؟ اسلام کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ توحید بیان مت کرو، توحید سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کیا پھیلائیں گے، ہے نا؟ اور دوسری طرف بدعتی ہے، فاسق ہے نا، بدعقیدہ ہے، سلف سے منہج سے ہٹا ہوا آدمی ہے، کہتے ہیں رواداری رکھو، نرمی رکھو، تال میل رکھو۔ تو باطل کے ساتھ تال میل رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے اور توحید کو نفرت کا سبب بنایا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں ہم حق کا دفاع کیسے کر پائیں گے؟ یہ ہماری حالت ہے، ہماری حالت ہے میرے بھائیو۔ تو آپ بتائیے کتنا مشکل کام ہے، بہت بڑا المیہ ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، حق کا دفاع کرنے کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا کام ہے یہ میرے بھائیو۔ اور ہم کس قدر اس سلسلے میں سستی کا، کوتاہی کا شکار ہیں، کس قدر ہم نے اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ کر رکھا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے میرے بھائیو۔ میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اردو زبان کے اندر 10 سائٹیں بھی نہیں ہیں ایسی جس سے حق کی نشر و اشاعت کی جائے، اور شرک اور باطل کا، شرک کا، بدعت کا، اور سلف کے منہج کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس 10 ویب سائٹ بھی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں 5 ویب سائٹ بھی نہیں۔ آپ بتائیے کیسے کام؟ تو اس کے پیچھے ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا، اس کے لیے واقعی فکر مند ہونا پڑے گا، تاکہ ہم یہ کام کریں، اور اس کے لیے ضرورت ہے
کہ ہم بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو تربیت سے، اسلامی تربیت سے، اصولی تربیت سے، سلفی منہج فکر کے مطابق اپنے آپ کو پورے طور پر تربیت کر کے ڈھال لیں، تربیت سلفیت کے سانچے میں ڈھل جائیں تاکہ اعتدال پر رہیں، نہ افراط کی طرف جائیں نہ تفریط کی طرف جائیں، نہ لوگوں کو کافر بنا بنا کر ان کو اسلام سے باہر کریں اور نہ ہر ایرے گہرے نتھو خیروں کو اپنا سمجھنا شروع کریں۔ یہ ضروری ہے، کام کرنے سے پہلے یہ اپنی ذات پر کام کرنا ضروری ہے، یہ کام کر لیں اور پھر اس کے بعد اس میدان کے لیے اپنے آپ کو میرے بھائی پیش کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے پلان کریں، منصوبہ کریں، اپنے بڑوں سے ملیں، ذمہ داروں سے ملاقات کریں، اہل علم سے ملاقات کریں اور اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔